جی ہاں، ویلکم بیک آفٹر بریک. رمضان میں بول. مفتی صاحب میں چاہ رہا ہوں آپ سے میں بات شروع کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خود احتسابی یہ کسی نیب کے کسی اینٹی کرپشن کے ذریعے نہیں ہوگی، بلکہ اپنے آپ کو تنہائی میں بٹھا کر اپنے اوپر غور کرنا کہ میں نے کیا کیا. آدمی اپنے لیے سب سے بڑا جج ہے اور خود اس کا ضمیر اس کی بابت کیا کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا، کیا کھویا اور کیا پایا. تو ابھی جن لمحات میں ہم موجود ہیں، ابھی تک ہم چونکہ سحری کے مراحل سے گزر رہے ہیں، اذان نہیں ہوئی، تو یہ آخری طاق رات ہے. اس آخری طاق رات کے ان لمحات کو غنیمت جانیے. آپ ناظرین ہماری بات بھی سن رہے ہیں، ہم میں سے ہر آدمی دعا کی طرف بڑھے، ہر آدمی اپنے من کو پاک کرے، اندر کی غلاظتوں کو نکال باہر کرے. رمضان المبارک کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ ہمیں تقوی ملے. اگر ہمیں واقعتاً تقوی مل رہا ہے، ہمارے اندر کی جو گندگی، غلاظت، اندر کی جو نجاست ہے وہ باہر نکل گئی ہے. کہ ظاہر کی طہارت، ظاہر کے لیے اصول الگ ہیں، اندر کو ہم نے پاک کرنا ہے. اس کے لیے رمضان کے روزے ہیں، اس کے لیے رات کی عبادت ہے. اور یہ جو مغفرت کا تعلق ہے نا، یہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ الرمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور ایک روایت میں ومن قام لیلۃ القدر کے الفاظ بھی موجود. تو یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں، یہ عبادت ہمیں کس مقصد تک پہنچا رہی ہے؟ میں نے اگر عبادت کی ہے، اور یہاں یہ بات بھی ہم عرض کر دیں کہ یہ جتنا ہمارا پینل ہے، ہم اپنی بھی خود احتسابی کریں کہ اگر ہمارا یہ عمل کسی تصنع، کسی بناوٹ کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا کہ جناب لوگ دیکھیں کہ یہ بڑے فاضل، یہ بڑے عالم ہیں عباسی صاحب، اور یہ اس طرح جذباتی ہو کے بولے، یا دیگر لوگ، میں اپنی بات ذاتی طور پر کر رہا ہوں، تو پھر یہ میرا وہ مقصد وہ فوت ہو گیا. اگر میرے پیش نظر مقصد یہ تھا، یا ہم سب کے پیش نظر، اور یقیناً یہی تھا کہ ہم نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، اور ہم نے یہ جو ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، ہم نے وہ چیزیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں، وہ ہم نے قوم تک پہنچانی ہے، اور ہماری قوم، ہمارے معاشرے میں اصلاح ہو. جیسا کہ ہم نے بہت سارے یہاں پر اسی پینل نے سوشل ایشوز پر بات کی، معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے اس پر بات کی. تو یقیناً اگر ہمارا یہی جو ہے وہ انداز تھا اور تھا، اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے، ہمارے ہاں کوئی تصنع، کوئی بناوٹ والی بات نہیں تھی. تو اسی طرح ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے. یہ رمضان المبارک کا آخر چل رہا ہے، آج ممکنہ طور پر آخری دن ہے. ہم یہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ کل بھی روزہ ہو جائے، ایک دن مزید عبادت کا مل جائے، ہم ایک دن مزید جو ہے وہ غور و خوض کریں کہ ہم نے کیا کیا. رات کو تنہائی میں آدمی جب جاتا ہے نا بستر پر، تو فیصل قریشی صاحب، دن کو آدمی لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، ہمارے کپڑے سفید ہوتے ہیں، ہمارا جو ہے نا وہ لباس بڑا عمدہ ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب یہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا متقی ہے. اس آدمی کو خود پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنا متقی ہوں اور کتنا نہیں ہوں، میں نے تنہائی میں کیا کیا. یہی وجہ ہے کہ تنہائی کو پاک رکھنے کا درس بہت زیادہ دیا گیا ہے. جس آدمی کی تنہائی پاک ہو تو وہ آدمی بڑے درجے کا آدمی ہوتا ہے، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں اپنی تنہائیوں کو بھی پاک کرنا ہے، اور اس پاک جگہ پر بیٹھ کر کسی مسجد کا کونا پکڑ لیں، کسی گھر کا، اپنے گھر کا کونا پکڑ لیں، ذرا بیٹھیں، سوچیں کہ ہم نے یکم رمضان سے لے کر آج تک کیا کیا. خود احتسابی یہ ہے کیا کہ یکم رمضان سے لے کر آج تک ہم باہر نکلیں تو بدنگاہی ہوئی ہے، ہم نے کسی غیر محرم کو دیکھا ہے، یہ صرف ہمیں پتہ ہے. دیکھا تو آدمی دیکھتا تو باہر ہے نا، وہ جو نظر ہماری پڑی، اس نظر نے اثر کیا لیا؟ اگر وہ اثر ہم نے برا لیا، برائی والا لیا، تو فوراً توبہ کی جائے. ہم نے کسی سے کلام کیا، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، تو وہ ہمیں پتہ ہے، اس تکلیف پر جس کو تکلیف پہنچی ہے اس سے بھی معافی مانگی جائے. ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ تو نہیں نکلا جو اللہ رب العالمین کی شان کے خلاف ہو، جو نبی علیہ السلام کے مقام و مرتبے کے خلاف ہو. اسی طریقے سے ماہ صیام، ماہ رمضان میں ہم نے جو تلاوت قرآن کی ہے، کہیں اس میں ہم نے کمی اور کوتاہی تو نہیں کی.
اسی طریقے سے ہم نے جو رات کو عبادت کی ہے، جو ہماری عبادتیں رہ گئی، جو ہماری کمیاں ہو گئی، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع کے ذریعے ہم آ جائیں. یا آخری لمحات میں، آج آخری دن ہے، اگر ممکنہ طور پر ہو اس کے افطار میں، اس کے دن میں صدقہ کریں، خیرات کریں. اور میرا پیغام یہ ہے کہ وہ حضرات جو بیمار ہیں، جو روزے نہیں رکھ سکے، وہ بھی اپنی خود احتسابی کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، رب نے ان کو بیمار کیا یا ان پر کوئی مرض لائق ہوا ہے، تو وہ اپنا جو فدیہ وغیرہ ہے وہ بھی ادا کریں. اور اسی طریقے سے جو رمضان المبارک کا فطرہ ہے وہ بھی ادا کیا جائے. تمام ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو عہدہ برا کریں. اور جیسا قریشی صاحب کہہ رہے تھے، میری بات بھی وہیں پر ختم، کہ رمضان کی جو آخری رات ہے، مجھ سمیت ہر آدمی، یعنی رمضان کی آخری رات سے مراد یہ کہ اگر اگلی آخری رات آتی ہے وہ بھی، اور پھر لیلۃ الجائزہ جو شب عید ہے وہ بھی ہماری مارکیٹوں میں، بازاروں میں ادھر ادھر غل غبارہ کر کے نہ گزرے. ایک کاش کہ ہماری وہ مسجدوں میں گزرے، اور اس لیلۃ الجائزہ کو ہم مسجد میں یا گھر میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اوپر غور کریں اور رب سے مانگیں، تو وہ ملے گا جو پورے رمضان میں ملا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ملے گا. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.